آج 12 ربیع الاول ہے اور آپ سبھی کو ہماری طرف سے 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ حالانکہ آج کے دن کئی ساری ایسے الگ الگ رائے آتے ہیں الگ الگ علماؤں کے بیچ میں، اور کئی سارے ایسے کئی سارے ایسی شخصیت ہیں جو اس 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں تو کوئی نگیٹو باتیں۔ لیکن آج کا جو ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کر رہا ہوں، یہ اس پر چرچا کے لیے نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول منانا ہے یا نہیں، یا اگر 12 ربیع الاول منائیں گے تو کیا فائدہ ہے، اور 12 ربیع الاول منانا چاہیے یا پھر نہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے اور ہم اس بات پر اپنی رائے دے بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو معاملہ جو مدعا ہے جو 12 ربیع الاول کا، اس میں بڑے بڑے علماؤں کا ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر صحیح باتیں جو ہیں امت مسلمہ کے بیچ میں شیئر کریں۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ لوگوں کو بیچ میں وہ بات کو رکھیں، اور جو بھی فضول کی باتیں ہیں اس کو درکنار کریں۔ جو صحیح جو جینوین چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں امت کے بیچ میں جو اسے شیئر کریں۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے، ایک میرا رائے ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پورے ملک میں بہت جگہ پر جو ہے 12 ربیع الاول کے لے کر کے جلوس نکل رہے ہیں، اور کئی سارے ایسے جلسے لگ رہے ہیں، اور بہت سارے کوئی الگ الگ انداز میں، کوئی بینڈ باجا کے ساتھ نکالتے ہیں تو کوئی سمپل طریقے سے نکالتے ہیں۔ مطلب ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جو ہے اس آج کے دن جو 12 ربیع الاول ہے اس کو منا رہے ہیں، اور کئی لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ ایسے میں یہ کافی ایک اہم ٹاپک ہے یہ 12 ربیع الاول، کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن تو وفات بھی ہے اور آج ہی کے سمے جو ہے وہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے تھے۔ آج کا جو اصل جو میرا ٹاپک ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ جو اتنے سارے جو خرچے کر کر کے، یہ جو ڈھول باجا یہ سب ڈی جے وغیرہ یہ سب کر روڈ پر سڑکوں پر جام کر کے اور اس طرح سے جلوس جلسے نکالتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جلسہ لگانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس پر باتیں کرنا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی ہے، اور یہ 12 ربیع الاول ہے تو یہ ہمیں کس چیز کا پیغام دیتا ہے۔ آخر یہ جو 12 ربیع الاول ہے ہم لوگ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، اور ہمیں اس 12 ربیع الاول کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کے لیے جانا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آج کے دن جو ہے وفات کا بھی ہے۔ جس طریقے سے جو لوگ اس طرح سے کئی سارے اچھے خاصے پیسے خرچ کر کے جلوس اور جلسوں کو کر رہے ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسکینوں پر اپنا ہاتھ رکھو، مظلوموں کے اوپر ظلم نہ کرو، اور یہاں تک کہ جو مزدور جب مزدوری کرتے ہیں تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے جو ہے ان کی مزدوری دے دو۔ اس وقت جو ہے میرا کہنا یہ ہے کہ جو پیسے ہم آج بینڈ باجوں میں جلوس اور جلسوں ان سب میں خرچ کر رہے ہیں، ایسا ہوتا کہ ہم اسی پیسے کو کافی اچھے طریقے سے کلیکٹ کر کے آج جو فلسطین اور غزہ میں جو حالات ہو رہے ہیں، جو ظلم کی سارے حدیں وہاں پار ہو چکی ہیں ان یہودیوں کی وجہ سے، ان اسرائیلی گورنمنٹ کی وجہ سے، اس کے پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو کی وجہ سے، اس کی آرمی کی وجہ سے، یہ سارے پیسے کہیں نہ کہیں وہ اگر غزہ کے لیے ڈونیٹ کر دیا جائے، وہاں کے مظلوموں کے لیے، وہاں کے معصوموں کے لیے، جس طریقے سے وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، دوا نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور کافی سارے اب تک جو ہے جانیں جا چکی ہیں اور ابھی بھی جا رہی ہیں۔ کئی بار جو ہوتا ہے کہ جب میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ کو پتہ نہ بھی چلے تو پھر بھی وہاں پر جو ہے لوگوں کے ساتھ ہر روز جو ہے وہ ظلم ہو رہا۔ ہم لوگ کو اگر میڈیا کے تھرو نہ پتہ چلے تو ہمیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی پتہ چل جاتی ہیں، کیونکہ ہماری دیش کی جو میڈیا ہے وہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ یہ سب چیز بات کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کہ اور ہمیں اس میڈیا سے اتنی زیادہ کوئی خاص امید بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میڈیا نے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک ہندو مسلم مطلب ایک تفرقہ والا ہی کانٹینٹ جو ہے چلانے کے لیے ہمیشہ کوشش کری اور آج بھی کر رہی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو بیچ میں جب کوئی نیوز نکل کر آتا ہے تب ہم لوگوں کو فکر ہوتا ہے، لیکن وہاں ہر روز زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے جہنم ہو چکی ہے۔ اب تک کہ میرے اپنے ہوش و حواس میں ان سے زیادہ بربرتا اور اس سے زیادہ ظلم و ستم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اتہاس میں تو بہت سارے ایسے ظلم و ستم ہوئے ہیں، لیکن جو اس وقت جو میں نے اپنے ہوش و حواس میں جو دیکھا ہے غزہ کا، یہ اپنے آپ میں کافی زیادہ دل توڑ دینے والی ہے، اور کافی زیادہ یہ ایک اپنے اندر میں ایک اڑھن والی بات ہے
کہ ہم لوگ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ جو سرکاریں جو چلا رہے ہیں، جو 57 جو مسلم کنٹریز ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے ان کے بربادی کا ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے جو آج وہاں پر جتنے سارے جو معصوم بچے بھوک سے جو تڑپ تڑپ کر جن کی جانیں جا رہی ہیں، یہ ان کا درد وہی لوگ سمجھ پائیں گے۔ حالانکہ یہ سارے جو 57 کنٹری ہیں یہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں، اور جو یہ OIC جو سنگٹھن بنا ہے یہ سارے مسلم کنٹریز کا، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔ آپ سبھی جانتے ہو کہ جو نیٹو سنگٹھن ہے اس کا ایک سسٹم ہے کہ قریب اچھے خاصے اس میں قریب 35 سے 40، جہاں تک مجھے یاد ہے، کنفرم نہیں بتا سکتا، اتنے سارے جو کنٹریز ہیں جو نیٹو کے سدسیہ ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کنٹری پر اگر کسی نے اٹیک کیا تو سارے کنٹری مل کر کے اس پر اٹیک کریں گے۔ تو یہ OIC جو ہے یہ بنایا گیا تھا مسلمانوں کے ہت کے لیے، مسلمانوں کے فیور کے لیے۔ تو ابھی تک تو ایسا کچھ OIC کا مجھے بینیفٹ نہیں دکھا، اور ایک طرح سے یہ لوگ اپنے شوق، اپنے لگژری زندگی میں پوری طرح سے یہ ویست ہیں، چاہے وہ سعودی کنٹری ہو، چاہے وہ کویت ہو، قطر ہو، یا مصر ہو، یا پھر ٹرکی ہو۔ یہ جو اتنے سارے جو کنٹریز ہیں اپنے آپ کو بہت ہی بڑا مسلمانوں کا رہبر کہتے ہیں، حالانکہ ان کو اپنے زندگی سے فرصت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ، کہا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان کو بھائی کو تکلیف ہو تو اس بھائی کو بھی تکلیف ہو جو اسے جانتا ہے کہ ہاں بھائی میرا ایک مسلمان بھائی ہے جو آج ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، تو اس کے اندر میں ایک درد ہونا چاہیے۔ تو اتنے سارے جو کنٹریز ہیں مسلم، یہ صرف ایک نام کے ہیں، اور ان میں کوئی بھی اس وقت نہیں ہے جو غزہ کے بچوں کے لیے، معصوم عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور وہاں تک کہ جتنے بھی جو اس وقت جو ظلم کے شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ کھڑا نہیں ہے۔ سو میرا کہنا یہ ہے کہ اب ان لوگ کے اندر میں تو پتہ نہیں ان کا ضمیر کہاں تک جا چکا ہے، کس حد تک گر چکا ہے۔ سو یہ عام مسلمانوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ اگر ہم آج اس 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمارے کچھ پیسے دے دینے سے تو پوری طرح سے مصیبت تو حل نہیں ہو جائے گی، لیکن کچھ راحت کی جو سانسیں ہیں وہ وہاں کے معصوم لوگوں کے لیے ہو جائے گی، ان ماں بہنوں کے لیے جو اس وقت امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہے کوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا جو ان لوگوں کو اس ظلم ستم سے نکال کر باہر لائے، ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جو ان لوگوں کو ان مظلوموں سے چھڑا کر کے ان کو باہر لایا جا سکے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو یہودی ہے، یہ جو اسرائیل ہے، یہ کس طرح کا نرسنگار کر رہی ہے، اور یہ دنیا میں ایک گھنونا ایک کھیل کھیلتا ہے یہ اسرائیلی پردھان منتری کہ جب بھی کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہو تو ان کو زبردستی ان کو آتنکوادی گھوشت کر دو، اور پھر وہاں کے لوگوں کو قتل عام کرو، وہاں کے جو خاص جو پوسٹ پر جو اہم شخصیت ہیں ان لوگوں کو ختم کرو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اس وقت یمن کے کئی سارے ایسے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان کو اس اسرائیلی نے ان کا قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ حالانکہ یہ جو اسرائیل ہے اس کی ہمیشہ کی یہی نیتی رہی ہے کہ جب بھی کسی کنٹری پر اٹیک کرنا ہو وہ اسی طرح کا کھیل کھیلتا ہے، وہاں پر ان لوگوں کو، مسلمانوں کو پہلے تو وہ ٹیررسٹ اور آتنکوادی گھوشت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے۔ سو یہ اس کا ایک پرانا کھیل ہے، یہ ایک بہت ہی برا کھیل ہے، اور ایسے میں کہیں نہ کہیں امریکہ اور یورپین کنٹری کا پورا ساتھ ہے۔ تو آج میرا اصل میں مین مدعا ہے کہ ہم جتنے بھی اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 12 ربیع الاول کے موقع پر جس طریقے سے جو ان سب میں جو پیسے جو خرچ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان پیسوں کو اگر ہم ان غزہ کے لوگوں تک پہنچا دیں، ان مظلوموں تک پہنچا دیں، ڈونیٹ کر دیں، ایک یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے کچھ بھائی بہن ہیں جن کو اس وقت ہماری کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ سو آج اللہ کے فضل سے ہم سبھی لوگ جو ہیں وہ اچھے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن وہاں لوگوں کو ہر دن بم اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہاں لوگوں کو ایسے ویڈیوز، فوٹوز آ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ میں روح کانپنے والی ہوتی ہے۔ مطلب گرد و غبار کو لوگ کھا رہے ہیں، مطلب گھاس، یہ سب چیز، پتے، یہ سب چیز کو لوگ کھا رہے ہیں۔ مطلب کس حد تک کس حالات برے ہو چکے ہیں، کن مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ سو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ کے کرم سے ہم سبھی لوگ جو ہیں اچھے سے کھا پی رہے ہیں، پہن رہے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے معصوموں کے لیے اس وقت کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ سو میری یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آگے آئے، اور جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور اس چیز کے لیے قدم اٹھائیں، اور جتنا ہو سکے جو ہے زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد جو ہے وہاں اپنے مال سے، اپنے جتنے بھی شریر سے، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ باہر نکل کر محنت کر کے لوگوں سے پیسے لے کر وہاں تک پہنچائے۔ یہاں پر کوئی انڈیویجولی کسی کو ایسا نہیں کہ پیسہ یہ کرنا ہے، وہاں پر بہت سارے ایسی چیریٹی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ ان میں کئی سارے ہیں، آپ کو MATW ہے، سو MATW کے بارے میں مجھے پتہ ہے، سو اسی لیے میں MATW کہہ رہا ہوں۔ تو اور بھی ساری
چیریٹی ہے جو وہاں پر لوگوں کے لیے مدد کا کام کر رہے ہیں، راحت کی بڑی میڈیکل سے ریلیٹڈ، فوڈ سے ریلیٹڈ کئی ساری ایسی چیز جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور عام لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ آج کا مین اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس چیز پر بحث نہیں کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول منانا ہے یا نہیں، ہمیں بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آج جو ہے اس خاص موقع پر جتنا سے جتنا ہو سکے پیسے کو جو ہے وہ غازہ والوں کے لیے ڈونیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بہتر کیا اجر ہوگا کہ وہاں کے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں آج ان لوگ پر ایسا بیتا ہے تب جا کر کے ایسا موقع آ رہا ہے، ورنہ آج جس طرح سے جو بیزی زندگی ہے اس میں کسی کو اپنوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں رہا ہے، لوگ اپنے ہی لائف میں زیادہ ویست ہیں کہ دوسرے کے بارے میں یہ کیا سوچیں گے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک موقع ہے ہمارا آپ لوگوں کے لیے کہ ان مظلوموں کے لیے، ان ماں بہنوں کے لیے، مسلمان جتنے بھی جو فلسطین اور غازہ میں جس طرح سے ظلم و ستم کا جو شکار ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا یہ اس وقت سمے ہے۔ ابھی تک بھی غازہ جو ہے وہ اس جنگ کو جھیل رہا ہے، ابھی تک جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے اس ظلم و ستم کو جھیل رہے ہیں۔ دنیا اس وقت خاموش ہے، کسی بھی طرح کوئی آپشن نہیں ہے، سارے یورپین کنٹریز، سارے جتنے بھی جو کنٹریز ہیں، یہ آپ کو امریکن کنٹریز ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس بیچ کئی سارے ایسے بڑی بڑی شخصیت ہیں، کئی سارے ہالی ووڈ ایکٹریس ہیں جو غازہ کے سپورٹ میں ہیں، جو فلسطین کے سپورٹ میں ہیں، وہاں کے لوگوں کے سپورٹ میں ہیں اور وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اور کئی سارے ایسے فلوریڈا کے بارے میں بھی باتیں آئی ہیں کہ وہاں سے کئی ساری ایسے جہازیں جو ہیں وہ غازہ کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ اس وقت جو ہے سب سے بڑا معاملہ ہے کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ٹیررسٹ کنٹری ہے، جو سب سے بڑا ٹیررسٹ جو لوگ ہیں وہ اسرائیلی ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی دنیا خاموش ہے۔ حالانکہ آرمی وہاں کے لوگ بھی اتنے کٹر ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے جتنے بھی جو معصوم جو بچے ہیں وہ ان لوگوں تک کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت ظلم اسرائیل کا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے غازہ کے لوگوں کے لیے ایک جلد سے جلد سکون بھری سانس لینے کے لیے ایک ایسا دن لائے جو وہ لوگ پہلے ہی کی طرح جو ہے وہ چین سکون سے رہیں اور ظلم کا خاتمہ ہو، اور اس دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان جو ہے یہ اسرائیلی، ان کا خاتمہ ہو، اور جتنا جلد ہو سکے ان کو جو ہے اللہ پاک اپنا جو اجر ہے وہ دکھائے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے خاص ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔